بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگے گا یا لڑکی کے والد کا؟ میں نے علماء سے سن شادی کے بعد بھی لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگے گا۔ نسب تو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں والد کا بھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نسب باپ سے چلتا ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، جائز دونوں ہیں۔ نسب باپ سے چلتا ہے تو باپ کا نام ہی لگنا چاہیے، کیونکہ صحابہ میں باپ ہی کے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا، بنت فلان، ٹھیک ہے نا، یعنی جو نام کا حصہ باپ کا نام کا حصہ ہوتا ہے، باقی تعریف کے لیے بھی کہتے تھے فلاں کی زوجہ، صحیح ہے نا۔ جب نبی کے پاس ایک خاتون آئیں، نبی نے پوچھا صحابی سے کون آئی، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی زوجہ۔ تو انٹروڈکشن کے لیے تو یہ ہونا چاہیے میاں کا نام، فلاں کی وائف ملنے کے لیے آئی ہیں، اس سے آدمی سوچتا ہے ملنے کے قابل ہیں یا ملنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ میاں سے ہوتا ہے، لیکن نسب کس کے، قوم کہاں سے چلے گی؟ باپ سے۔ تو نام کا جو جزو ہے نا وہ باپ کا نام ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام کا حصہ کون ہونا چاہیے؟ جیسے میرا نام ہے نا طارق مسعود، تو طارق میرا نام تھا، مسعود میرے ابا کا نام تھا، تو ایسے ہی کوئی خاتون ہو تو اس کے ساتھ بھی نام کا جو جز ہے وہ باپ کا نام ہونا چاہیے۔ یہ تو شکر ہے میں خاتون نہیں ہوں، اگر ہوتی اللہ نہ کرے تو بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتی؟ ابا کا نام کا جز، باقی تعارف میں بھائی فلاں کی زوجہ، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ نادرہ کی میرا خیال ہے ریکوائرمنٹ بھی ہے شوہر کا نام ساتھ میں لگانا۔ کچھ چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں، انگریزوں میں ابا کی تو کوئی ویلیو، ابا کا پتہ ہی مشکل سے چلتا ہے، میاں کا کاغذ میں لکھا ہوا ہے، شادی ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا، تو تھوڑے سے اس سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی، انگریزوں میں تو کاسٹ ہی چینج ہو جاتی ہے، جیسے پٹھان کی شادی، خان کی شادی ہوئی نا کہیں ارائی سے، تو وہ وائف، شوہر کا جو خاندان ہے وہ وائف کو دیتے ہیں، حالانکہ خاندان تو بہرحال کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ شوہر اگر سید نہیں ہے، بیوی سید ہے، تو بیوی پھر بھی سید رہے گی چاہے وہ غیر سید میں شادی کرے، کیونکہ باپ کیا تھا؟ سید تھا نا۔ تو نسب کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ باپ سے، کیونکہ بلڈ تو وہ ہے نا۔ اگر فرض نماز پڑھ بیٹھ، ہاں شریعت نے پھر میاں کو یہ پروٹوکول دیا کہ اولاد جو ہوگی اس عورت سے وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی، ماں کی طرف منسوب۔ بولو نا بھائی، تو شوہر کہہ سکتا ہے نا میں پھر کس کام کا، سارے تو ابا کو بنا دیا، میں بھائی تمہارے اولاد ہوگی تو وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی، صحیح ہے نا۔ اگر فرض نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، تو کیا اگر نہیں تو جتنی نمازیں بلا عذر جو نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں دوبارہ لوٹانی پڑیں گی۔ مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحتاً جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ کوئی ظلم کر رہا ہو، قتل کا اندیشہ ہو، یا کوئی وہ ظالم ہے تو پھر جھوٹ بول کے جان بچانا جائز ہے۔ ہندوستان پاکستان کے جب فسادات ہو رہے تھے نا، جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ہماری دادی کی بہن تھیں، وہ اپنے معذور بیٹے کو لے کر آ رہی تھیں، تو وہ کہیں سکھوں نے دھاوا بول دیا تھا نا، تو اس وقت کو ان کو جھوٹ بولنا پڑا تھا بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ تو اس طرح کی کیفیات بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں۔